کے اجلاس میں دور دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، منبر شریف قریب رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص قاری گرامی قدر حضرت مولانا شمیم اشرف اظہری دامت علیہ، وفقار گرامی مولانا فیض فضل رسول صاحب، وفقار گرامی قدر مولانا عیسیٰ رضوی صاحب، جملہ حاضرین بانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ناظم اجلاس مولانا قمر رضا صاحب جب اعلان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری جماعت آج تقریر کرے گی۔ ایک آدمی کا اتنا لمبا چوڑا اعلان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے علماء ایک بیٹھے ہیں سب ایک ساتھ تقریر کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں قوت عطا، اور ماریشس میں یہ بریلی شریف سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں دین و سنیت اور مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق۔ جیسا کہ جو خدمت اس علاقے میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے بھیج کر مولانا عبدالعلیم صدیقی کے ذریعے یہاں دین و سنیت کی آبیاری، مولانا عبدالعلیم صدیقی اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، اور صرف مولانا عبدالعلیم صدیقی ہی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نہیں تھے، ان کے بھائی حضرت مولانا مختار احمد صدیقی وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی نے یہاں دین و سنیت کی آبیاری فرمائی، ان کے بعد خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ احمد نورانی یہاں تشریف لاتے رہے، انہوں نے دین و سنیت کی یہاں خدمت کی، اور پھر حضرت مولانا ابراہیم خوشتر صاحب نے یہاں دین و سنیت کی آبیاری فرمائی۔ تو آج مجھے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد ربانی کا آج انتقال ہوا، وصال ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت النعیم میں اعلیٰ مقام۔ آمین۔ اور پھر یہی نہیں کہ مولانا ابراہیم خوشتر صاحب نے یہاں دین کا کام کیا، مسلک کا کام کیا، سنیت کی آبیاری فرمائی، ان کے چھوٹے بھائی مولانا ایوب رضوی کا بھی نام اگر نہ لیا جائے تو ماریشس کے دین کی خدمت کی تاریخ مکمل نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی بہت کارنامے انجام دیے۔ تو اب میں سوچتا ہی ہوں کہ اس دن عیسیٰ بھائی پہ تقریر شروع ختم ہوئی تھی، یاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ انہی کی وجہ سے میری جو بیان کرنا تھا وہ سلپ ہو گیا کہ بول کیا رہا تھا۔ تو عیسیٰ بھائی پر تقریر ختم ہوئی تھی، اب عیسیٰ بھائی پر جہاں تقریر میری
स्लिप कर गई थी, वहीं से आज मैं शुरू करूँ। मैंने ये कहा था कि जब कोई आलिम बन गया, आलिम इल्म पर परवान चढ़ गया, उस दिन तो बरेली शरीफ के एक नजर आ रहे थे पढ़े हुए ईसा भाई, आज हजरत मौलाना शरीफ मदनी साहब नजर आ रहे। तो अब मैं सोचता ये हूं कि जब कोई इल्म पर परवान चढ़ गया, आलिम हो गया, चाहे वो मौलाना शफी मजहरी साहब हो, चाहे वो मौलाना फैज रसूल साहब हो, ईसा भाई हो, या ये कमर रजा साहब हो, कोई भी इल्म पर परवान चढ़ गया, आलिम हो गया, अब वो कुरान में तलाश करे कि मैं पैदा कब हुआ था। तो कुरान में तुम्हारा माद्दा तारीख मौजूद है, माद्दा तारीख विलादत तुम्हारा कुरान में मौजूद है। सिर्फ यही नहीं कि आपका माद्दा तारीख विलादत कुरान में मौजूद है, खुदा की कसम कुरान में तो सब कुछ मौजूद है। कुरान में जो तुम तलाश करोगे कुरान में वो तुमको मिल जाएगा। कुरान में है, जो कुछ तुम तलाश करोगे वो कुरान में तुमको मिल जाएगा। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी भी आलिम बन गए, इल्म पर परवान चढ़ गए आला हजरत। तो अब आला हजरत ने तलाश किया कि मैं पैदा कब हुआ था। तो आला हजरत को मिल गया, क्या मिला? उलाए का कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। इस आयत मुबारका के आदात जोड़ दो तो जो इस आयत के आदात है वही आला हजरत का माद्दा तारीख विलादत। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि ये तो कोई भी कर सकता, जो इल्म पर परवान चढ़ जाए, आलिम बन जाए। मौलाना शफी मजहरी ढूंढना चाहे कि मैं पैदा कब हुआ था, मिल जाएगा। ईसा भाई ढूंढना चाहे मैं पैदा कब हुआ था, मिल जाएगा। मौलाना फैज रसूल साहब ढूंढना चाहे मैं पैदा कब हुआ, तो कुरान में मिल जाएगा। इसलिए कि है। नूरानी भाई चाहे कि मैं पैदा कब हुआ था, है। ये अनवर पीरन ढूंढना चाहे कि मैं पैदा, वो भी है। तो कुरान में सब कुछ मौजूद है। कुरान में तुम जो तलाश करोगे कुरान में वो तुमको मिल जाएगा। तो आला हजरत ने तलाश किया कि मैं कब पैदा हुआ, तो आला हजरत को भी मिल गया। उलाए का कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, मिल गया। अब इस आयत करीमा के आदात जोड़ दो, जो इस आयत के आदात वही आला हजरत के माद्दा तारीख विलादत। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे मॉरिशस में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी गोशे में वो इंसान लाकर दिखाओ जो अपने मरने की तारीख कुरान से निकालता है। आपकी मौत कब आएगी, आपका इंतकाल कब होगा, कुरान में है। ढूंढोगे कुरान में मिल जाएगा। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस दुनिया में ऐसा इंसान लाकर दिखाओ जो अपने मरने की तारीख कुरान से निकाल कर बताए। मैं कहना चाहता हूं खुदा की कसम, ये कमाल भी अगर किसी को हासिल है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा जब इमाम अहमद रज़ा ने तवज्जो फरमाई कि मेरा इंतकाल कब होगा, मेरा विसाल कब होगा, कुरान में ढूंढा तो कुरान में मिल गया। वो युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाब। अब इस आयत करीमा के आदात जोड़ लीजिए, जो इस आयत करीमा के आदात है वही आला हजरत का माद्दा तारीख विसाल। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का कोई क्या जवाब लाएगा? मैं कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास कोई दौलत की कमी नहीं थी। जब आला हजरत के वालिद ने अपने शहजादगान को जब जायदाद तकसीम फरमाई तो 1200 एकड़ जमीन एक बेटे को दी, 1200 एकड़ जमीन दूसरे बेटे को दी। जब आला हजरत को दी तो 2400 एकड़, डबल हिस्सा।
مفتی صاحب برتن کھڑکنے لگے. ابھی اشارے کی زبان ہے. تو کسی نے لکھ کر سوال کیا کہ ان کو 1200 تو احمد رضا کو ڈبل حصہ کیوں دیا؟ تو اعلیٰ حضرت کے والد حضرت امام العلماء بحر العلوم حضرت نقی علی خان کا جواب سنو. فرماتے ہیں کہ میں نے احمد رضا کو بھی اتنا ہی دیا جتنا ان دونوں کو دیا. میں نے تینوں کو برابر دیا ہے، مگر احمد رضا کتابیں بہت لکھتے ہیں، دین کا بہت کام کرتے ہیں. میں نے ایک حصہ ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دیا ہے، اور ایک حصہ میں نے دین کی خدمت کے لیے دیا. کتابیں لکھ کر کسی کا منہ نہ دیکھتے رہے، کتاب چھاپنے کے لیے وہ کسی کا منہ نہ دیکھتے رہے. اس زمین سے جو پیداوار ہو، اس سے جو آمدنی ہو، اس سے وہ کتابیں چھاپے اور قوم تک پہنچا دے، کسی کا منہ نہ دیکھیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ اس میں کھیتی کرائیں، اس میں گنا بوائیں، اس میں شوگر کین کی کھیتی کرائیں، اس میں چنا پیدا کرائیں، اس میں جناب مونگ پھلی پیدا کرائیں، اس میں گیہوں اور دھان پیدا. اعلیٰ میں اتنا ٹائم کہاں. اعلیٰ حضرت نے کوئی مسئلہ آیا، کسی بدعقیدہ نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا جواب دیا اور فوراً ہی زمین بیچی، جو پیسہ آیا اس سے کتاب چھاپی اور قوم میں تقسیم فرما دی. لاؤ ایسا کوئی انسان جس نے اپنے کتابیں لکھ کر اس طریقے سے کتابوں کو چھاپ کر قوم تک پہنچایا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تقریباً 1500 کتابیں لکھی. ان میں سے میں صرف آج ایک کتاب فتاوی رضویہ کا ذکر کروں گا جو 12 جلدوں پر مشتمل تھی. جس پر کام ہوا تو آج 33 جلدوں پر مشتمل ہے، تقریباً 34,000 صفحات پر مشتمل وہ کتاب. اب مولانا شمیم اظہری صاحب سے آپ پوچھئے، میں اس وقت کی اب بات کروں گا سن 1100 صدی ہجری میں حضرت اورنگزیب عالمگیر، ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، اور وہ اس وقت کا ہندوستان نہیں جو آج کا اتنا سا ہندوستان ہے، وہ اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ تھے کہ جب سنگاپور ہندوستان میں تھا، بھوٹان ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، پاکستان ہندوستان میں تھا، اور جناب افغانستان ہندوستان میں تھا. میں اس وقت کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کے ہندوستان کا بادشاہ ادھر والا نہیں، ادھر والا. تو انہوں نے غیر منقسم ہندوستان سے 500 علماء کو اکٹھا کیا. اتنا بڑا وسیع و عریض ملک، اس غیر منقسم ہندوستان سے انہوں نے 500 علماء کو اکٹھا کیا جو اس وقت کے اکابرین علماء تھے. ان میں سے 500 علماء کو انہوں نے چن لیا اور ان کو 500 روپیہ اس وقت کا 500 روپیہ مہینہ دیا. ان 500 علماء نے مل جل کر 5 سال میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے فتاوی ہندیہ. فتاوی عالمگیری، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے. فتاوی عالمگیری ان 500 علماء نے مل کر 5 سال میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ 500 علماء کا قلم ایک طرف ہے، تنہا احمد رضا کا امام احمد رضا نے صرف ایک ہی کتاب نہیں لکھی ہے،
بلکہ تقریباً 1500 کتابیں تصریف فرمائی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اگر دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ کا. کہنا چاہتا ہوں کہ 500 علماء مل جل کر جو کام کرتے ہیں تنہا احمد رضا کا ایک قلم وہ کام کرتا ہے. آج چاہے وہ ہمارے مخالفین ہوں، آئے کچھ نہیں ان کے پاس، جب فتویٰ دینے کی بات آئے گی تو فتاوی رضویہ اٹھائے گی. ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. آپ دیوبندیوں میں چلے جائیں فتاوی رضویہ وہاں ملے گا. آپ وہابیوں میں جائیں فتاوی رضویہ وہاں ملے گا. آپ اہل حدیث میں چلے جائیے فتاوی رضویہ وہاں ملے گا. اہل قرآن میں آپ چلے جائیے فتاوی رضویہ وہاں ملے گا. جتنے بھی فرقے اس وقت دنیا میں موجود ہیں سب جو ہیں وہ فتاوی رضویہ ہی کو دیکھ کر جو ہے فتاوی دیتے ہیں اور اس میں سے اپنی طرف سے کچھ ملا دیتے ہیں. یہ تو غیروں کی بات ہے، اپنوں کی بات میں کرنا نہیں چاہتا. ایک بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو علماء بیٹھے ہیں مجھے علماء معاف فرمائیں گے. ایک بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نہیں ماننا چاہتے مت مانیے. نہیں ماننا چاہتے اعلیٰ حضرت کو آپ مت مانیے. مگر چلو سنیت کے بیچ سے اعلیٰ حضرت کو 1 سیکنڈ کے لیے ہٹا دو، صرف 1 سیکنڈ کے لیے. یہ مت کہنا کہ وہ توصیف رضا کہہ گئے کہ اعلیٰ حضرت کو سنیت سے ہٹا دو. 1 سیکنڈ کے لیے اعلیٰ حضرت کو سنیت سے ہٹا دو. اب بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ لاؤ کی دلیل لاؤ، چھٹی کی دلیل لاؤ، 10ویں کی دلیل لاؤ، 20ویں کی دلیل لاؤ، 40ویں کی دلیل لاؤ، چھٹی کی دلیل لاؤ، 20ویں کی دلیل لاؤ، عرس کی دلیل لاؤ، میلاد کی دلیل لاؤ، سلام کی دلیل لاؤ، قیام کی دلیل لاؤ، عرس کی دلیل لاؤ، میلاد کی دلیل لاؤ، حاضر و ناظر ہونے کی دلیل لاؤ، حیات النبی ہونے کی دلیل لاؤ. لاؤ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ یہ دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا. اعلیٰ حضرت کو کچھ لوگ مسرور ہو کر مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو کچھ مسروراً مانتے ہیں، کچھ مجبوراً مانتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ضرورت کا نام ہے. اہل سنت کی ضرورت کا نام ہے احمد رضا. احمد رضا نے کوئی بریلی کا راستہ نہیں دکھا دیا کہ موریشس والو تم بریلی آ جاؤ. بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. اعلیٰ حضرت نے موریشس سے آپ کو وایا نائروبی بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. احمد رضا نے آپ کو وایا دلی بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. اعلیٰ حضرت نے آپ کو وایا بمبئی بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. احمد رضا نے آپ کو وایا چنئی بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. احمد رضا نے آپ کو وایا بنگلور بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. خدا کی قسم امام احمد رضا کا مقام یہ ہے جو انہوں نے آپ کو موریشس سے وایا اجمیر مدینے کا راستہ. احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو وایا بغداد مدینے کا راستہ دکھایا، وایا کچھوچا مدینے کا راستہ دکھایا، وایا پنڈوا مدینے کا راستہ دکھایا ہے، وایا دیوا مدینے کا راستہ دکھایا ہے، وایا اولیاء مدینے کا راستہ دکھایا. سبحان اللہ. بریلی کا راستہ نہیں دکھایا اعلیٰ حضرت نے. اب لوگوں نے کہا کہ مسلک تو 4 تھے، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں مسلک کے نام سے چکر میں مت پڑو. مسلک کا معنی ہے راستہ. مسلک اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ. تو اعلیٰ حضرت کا کون سا راستہ؟ یہی اعلیٰ حضرت کا جو راستہ ہے. انہوں نے تیجا، چھٹی، 10واں، 20واں، 40واں، چھمائی، برسی، عرس، میلاد، سلام، قیام، حاضر و ناظر، حیات النبی، اعلیٰ حضرت نے ان تمام کے دلائل و براہین جمبار لگا دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو
مسلک حق پر قائم اور دائم رہے۔ اگر مفتی صاحب مجھے اجازت دے دیں، مولانا سمیم اشرف اظہری صاحب اجازت اگر دے دیں تو ایک بات میں بیان کر دوں۔ آج بریلی کے اوپر چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے آج بریلی کے اوپر کہ کسی صورت سے بریلی کو دبا دیا جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کو ختم کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ اعلیٰ حضرت کی کھینچی ہوئی لکیر پر انرجی ویسٹ مت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت یہاں سے یہاں تک کی ہے، اب لوگ اس لکیر کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، ساری انرجی ویسٹ کیے جا رہے ہیں اس لکیر کو مٹانے میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے دین کا یہاں سے یہاں تک کام کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو یہ لکیر مٹانے سے اعلیٰ حضرت چھوٹے نہیں ہوں گے۔ جو کام امام احمد رضا نے دین کی ترقی بقاء استحکام کے لیے یہاں سے یہاں تک کیا ہے، تم یہاں سے یہاں تک کرو، ان سے زیادہ کام کر کے دکھاؤ۔ جب آپ کام کریں گے تو دنیا کام کی محتاج ہے، دنیا کام چاہتی ہے، کام۔ اعلیٰ حضرت نے کام کر کے دکھایا، تو اعلیٰ حضرت سے حسد مت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کا مقام ہمیں بتایا، اور یہ کہا نہیں کہ سیدوں کی تم عزت کرنا، تعظیم کرنا، کہا نہیں اعلیٰ حضرت نے، کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ سیدوں کی تعظیم ایسے کی جائے گی۔ تو لوگوں، ہم سلسلے کے حاسد نہیں ہیں، سلسلہ چاہے اشرفیوں کا ہو وہ ہمارا سلسلہ ہے، اشرفی سلسلہ ہمارا سلسلہ، سلسلہ چشتی ہمارا سلسلہ ہے، نقشبندی ہمارا سلسلہ ہے، سہروردی ہمارا سلسلہ ہے۔ اگر کوئی سنی صحیح عقیدہ ہے اور چشتی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، سہروردی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، نقشبندی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، اشرفی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، رضوی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، علیوی ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور اگر وہ سب کچھ ہے مگر عاشق رسول نہیں ہے تو ہمارے جوتے کی نوک پر بھی اس کو جگہ نہیں ملنا چاہیے، وہ ہمارے جوتے کی ٹھوکر چھڑانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم اپنے جوتے کو گندا نہیں ہونے دیں گے اس ہنجار کے جسم پر لگا کر۔ ہم تو اپنے جوتے کی بھی توہین سمجھتے ہیں، کوئی گستاخ رسول اگر ہے ہم اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیں۔ ہاں، کوئی بھی سلسلہ ہو وہ سلسلہ ہمارا ہے، اگر سنی ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اب میں نے مفتی صاحب سے ایک اجازت دے لی ہے، بات آ گئی ہے تو کہوں گا ضرور۔ آج ہمارے اوپر ایک الزام یہ ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی شان میں بہت کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت نے بہت کام کیا، اعلیٰ غوث اعظم پر بہت کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت نے، منقبتیں بہت لکھی اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی شان میں، مگر اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کی شان میں ایک منقبت بھی نہیں لکھی۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کی شان میں ایک منقبت بھی نہیں لکھی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ چشتیوں کو بریلی سے دور کر دیا جائے۔ جو خواجہ غریب نواز کے ماننے چاہنے والے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت سے کاٹ دیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت سے دور ہوا وہ صلح کلیت کے قریب ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی عقیدت جتنی مضبوط ہوتی جائے گی، اعلیٰ حضرت سے آپ کی جتنی عقیدت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، خدا کی قسم اتنا ہی آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی عقیدت کا یہ عالم ہے، جتنی تم اعلیٰ حضرت سے عقیدت کرو گے اتنی ہی آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں، لوگوں نے یہ کہا کہ خواجہ کی شان میں تو اعلیٰ حضرت نے کچھ لکھا نہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کی شان میں 1000 منقبتیں لکھ دیتے تو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا کہ ایک جملہ لکھ کے اعلیٰ حضرت نے قوم کو ایسا فائدہ پہنچا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم و فضل و مقام یہ تھا، اور ان کا علم و فضل و کمال یہ تھا، اور ان کا علم اور
ایسا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب دعا کی قبولیت کے مقامات گنانے پر آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے، خواجہ کے آستانے پہ کھڑے ہو کر جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں دعا کو قبول کرے، یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت۔ اب میں یہاں سننا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف قادری سلسلے کے پیر تھے، صرف قادری سلسلے کے پیر نہیں تھے اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا مقام یہ تھا کہ وہ سلسلے چشتیہ کے بھی بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک خلافت نامہ میں نے دیکھا تو مولانا شمیم اظہری صاحب میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ماراحرہ متحرہ سے 21 سلاسل کی خلافت حاصل ہوئی، اس میں سلسلہ چشتیہ کی بھی خلافت اعلیٰ حضرت، مگر سلسلہ چشتیہ نظامیہ، جی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے اعلیٰ حضرت بزرگ تھے۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا میں نے ایک دن ایک خلافت نامہ دیکھا کہ جو اجمیر شریف میں مہندی میاں ایک ہیں، جانتے مہندی میاں کو، سید مہندی میاں صاحب ابھی حیات ہیں، ہمارے یہاں بریلی، آپ کے دور میں پڑھتے تھے وہ بریلی میں، یاد ہے آپ کے آنے کے بعد وہ بھی بریلی کے پڑھے ہوئے ہیں، بریلی سے ہٹ کے ہے کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کو جب اعلیٰ حضرت نے خلافت دی تو چونکہ وہ اجمیر کے گدی نشین ہیں اور چشتی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے ان کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت یہی نہیں کہ ضرور اب پھر ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کی شان نے تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وہ دور ہے کہ جب مجدد بننے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی آج حضرت نہیں رہنا چاہتا۔ ایک دور تھا مولانا فیض صاحب عیسائی، ایک دور تھا، وہ دور آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے کہ کوئی حضرت رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، جس کو دیکھو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ، یہ کہا یہ فلاں جگہ کے اعلیٰ، اچھا یہ اعلیٰ حضرت ہے، تو کوئی حضرت رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، سب اعلیٰ حضرت بننا چاہتے تھے۔ لوگ سوچتے تھے شاید اعلیٰ حضرت کے نام میں کچھ ایسی کشش ہے کہ پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام پر جھوکی جا رہی ہے، تو اتنی چھوٹی داڑھی والا بھی اعلیٰ حضرت بن گیا، اور چھوٹی داڑھی وہ بھی اعلیٰ حضرت بن گیا، اور کچیا داڑھی والا بھی اعلیٰ حضرت بن گیا، مکھی کا داڑھی والا بھی اعلیٰ حضرت بن گیا، سگنٹا داڑھی والا بھی اعلیٰ حضرت بن گیا۔ داڑھیوں کا نام آپ کو یاد ہے؟ ارے جھاپک دھوبا داڑھی والا بھی اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش میں لگ گیا، کچیا داڑھی والا بھی، مکھی کا داڑھی والا بھی، سب اعلیٰ حضرت بننے کی جگہ میں لگ گئے، جگاڑ میں لگ گئے کہ کسی صورت سے ہم اعلیٰ حضرت بن جائیں۔ نہیں چلی، جب نہیں چلی تو انہوں نے سوچا کہ شاید مجدد بننے میں کوئی کمال ہے، شاید مجدد میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد تھے تو جس کو دیکھا وہ جھکا جا رہا، تو اب نہ کوئی حضرت رہنا چاہتا نہ کوئی اعلیٰ حضرت بننا چاہتا، اب جس کو دیکھو مجدد بننے کی جگاڑ میں لگا ہے، اب سب مجدد بننا چاہتے ہیں۔ وہ کینیڈین مجدد آ گیا، کینیڈین مجدد، گوروں کا بنایا ہوا مجدد، انگریزوں کا بنایا ہوا مجدد، عیسائیوں کا بنایا ہوا مجدد، یہودیت کا بنایا ہوا مجدد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب قادیان سے انگریزوں کا بنایا ہوا نبی نہیں چلا، جب قادیان کا بنایا ہوا، جب قادیان سے بنایا ہوا انگریزوں کا نبی نہیں چلا تو یہودیت کا بنایا ہوا مجدد چل جائے گا؟ جب وہ قادیانی نبی نہیں چلا تو یہ کینیڈین مجدد بھی نہیں چلے گا۔ جب نہیں چلا، اب میں زیادہ تفصیلی گفتگو تو کروں گا نہیں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دبئی میں ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک کو بنا دیا مجدد 5 پیڑ لوگوں نے۔ تو ہمارے یہاں
یہ کینیڈین نہیں چلتا ہے، امپورٹڈ مجدد ہے، تو کمرے والا بھی نہیں چلتا ہے۔ میں مفتی صاحب ایک جگہ گیا کرناٹکا کے علاقے میں، ہبلی میں، تو میں ایک دیہات میں گیا، تو میں دیر میں پہنچا، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ، بڑے لہنگ شہنگ، ان کے ہاتھ میں بڑی موٹی، ہمارے ہاتھ میں مجبوراً چھڑی ہے، ہمارے پیر ٹوٹ گئے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گئے، تو احتیاطاً چھڑی تھے، ہم نے دیکھا بڑے لہنگ شہنگ آدمی، ان کے ہاتھ میں بڑی موٹی چھڑی، ایک موٹی چھڑی، وہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں اسے، تو ہماری نظر پڑی ان کی چھڑی پہ، جب چھڑی پہ نظر پڑی تو اس چھڑی پہ لکھا تھا مجدد دین و ملت، یہ چھڑی والا مجدد۔ ہمارے یہاں امپورٹڈ مجدد نہیں چلتا ہے، کینیڈین مجدد نہیں چلتا، گوروں کا بنایا ہوا مجدد نہیں چلتا ہے، کمرے والا مجدد نہیں چلتا ہے، تو ہمارے یہاں چھڑی والا مجدد نہیں چلے گا، ہمارے یہاں جو مجدد چلتا ہے وہ مصطفیٰ کی شریعت والا مجدد ہے، مصطفیٰ کی شریعت کے احکام بتائے، ہمارے یہاں وہ مجدد چلتا ہے، یہ چھڑی والا کمرے والا یہ کینیڈین مجدد ہمارے نہیں چلتا۔ اب جب کہ مجدد بننے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جملہ سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنی صدی کے مجدد ہیں، تقویت پہنچی ہے۔ اب میں یہاں سننا چاہتا ہوں، میں نے ابھی مولانا قمر رضا صاحب نے آپ کو بتایا کہ میں نے مسجد کنز الایمان میں ولادت سے تقریر شروع کی، اسلام چلا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے، بچا کربلا کے میدان سے، بچا کربلا کے میدان سے۔ اب میں یہاں سننا چاہتا ہوں کہ پھر کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ بریلی والے تو امام حسین کو نہیں مانتے، اہل بیت نبوت کی تعظیم نہیں کرتے، یہ لوگ کیسی آپ بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو نہیں مانتے؟ یہ جملہ کیوں بولا گیا؟ یہ جملہ اس لیے بولا گیا کہ مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کر دی جائے، بریلی سے لوگوں کو دور کیا جائے، سیدوں کو لوگوں اعلیٰ حضرت سے دور کیا جائے۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ایک سوال ہوا، بڑا مختصر سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا۔ کیا سوال ہوا؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ شریعت میں زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا سوال ہوا کہ شریعت میں زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا مختصر سوال مختصر جواب، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس 40 روپیے ہیں تو 40 روپیوں میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت سے سوال ایک نہیں ہوتا تھا، فوراً ہی دوسرا سوال آ گیا کہ شریعت کی زکوٰۃ 40 میں سے 1 دے دو۔ کہا تو طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چپ نہیں ہو گئے کہ بھئی شریعت کا تو مجھے معلوم تھا، بتا دیا، طریقت کا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس 40 ہے تو 40 میں سے 39 دے دو۔ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 1 اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 39 دے دو۔ یہ طریقت کی راہ کوئی آسان راہ، یہ بڑی کٹھن راہ ہے، مگر اس کٹھن راہ کو لوگوں نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جس کو کوئی کام نہ ملتا ہو وہ شریعت کی راہ پر نکل پڑے۔ اتنا آسان بنا دیا کہ صاحب بال الجھا لیے، لمبے لمبے بال کر لیے، کانوں میں بالیاں پہن لی، ناک میں لونگ پہن لی، ہاتھ میں کڑے پہن لیے، گیروئی کپڑے پہن کے بیٹھ گئے، یہ ہے سدا سہاگن۔ یہ ہے سدا سہاگن۔ ارے تجھے خدا نے مرد بنایا ہے اور تو ناک میں لونگ پہن کے، ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے، کان میں بالیاں پہن کے، گیروئی کپڑے پہن کے تو کیا بننا چاہتا ہے؟
خدا نے تجھے مرد بنایا ہے، خدا مرد بنا رہا ہے، مگر یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ نہ مذکر میں شامل ہے نہ مؤنث میں شامل ہے، یہ بیچ میں ہے۔ اب بیچ میں کون ہے؟ مولانا شریف مدنی صاحب فرما رہے ہیں مؤنث، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ یہ نہ مذکر میں جا رہا ہے نہ مؤنث میں جا رہا، یہ بیچ والوں میں۔ خدا نے تجھے مرد بنایا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی کٹھن راہ تھی۔ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 1 دے دو، طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 39 دے دو۔ اتنی کٹھن راہ ہے یہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں طریقت کو کیوں اپنایا جاتا ہے؟ طریقت اپنانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارے ایمان و یقین و اسلام میں نکھار پیدا ہو جائے، اس لیے طریقت کی راہ کو اپنایا جاتا ہے۔ اب چلو، اعلیٰ حضرت نے کسی ایسے ویسے کو اپنا پیر نہیں بنایا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے پیر حضرت سیدنا شاہ آل رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شریعت ہے سر کے بال۔ کیا مطلب؟ تمہارے سر پہ بال ہو، بڑے بڑے بال ہو، لمبے لمبے بال ہو آپ کے سر پہ، مگر آپ اس میں کنگا نہ کریں، کوم نہ کریں، تو آپ کے بال اڑھت جائیں گے، اڑھت کے چٹانیں بن جائیں گی، آپ کے بال بکھرے میں نظر آئیں گے، آپ کا سر خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ شریعت ہے سر کے بال اور طریقت ہے اس کی مانگ۔ آپ نے سر میں کنگا کر لیا، آپ نے سر میں کوم کر لیا، سنت کے مطابق آپ نے آدھے بال ادھر کر لیے، آدھے بال ادھر کر لیے، بیچ میں مانگ نکال لی، آپ کا سر خوبصورت معلوم ہونے لگا۔ فرماتے ہیں شریعت ہے سر کے بال، طریقت ہے اس کی مانگ۔ آج لوگوں نے اس کٹھن راہ کو بڑا آسان بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 1 دے دو، طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 39 دے دو۔ اعلیٰ حضرت سے فوراً ہی تیسرا سوال ہو گیا، کہا تو پھر حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تمہارے پاس 40 ہے تو 40 کے 40 سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اپنے پاس کچھ مت رکھو۔ یہ ہے حقیقت کی زکوٰۃ۔ سبحان اللہ۔ اپنے پاس کچھ مت رکھو۔ شریعت کی زکوٰۃ 40 میں سے 1 دے دو، طریقت کی زکوٰۃ 40 میں سے 39 دے دو، حقیقت کی زکوٰۃ کچھ مت رکھو، سب دے دو۔ یہ حقیقت کی زکوٰۃ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں شریعت والی زکوٰۃ نہیں، طریقت والی زکوٰۃ نہیں، بلکہ حقیقت والی زکوٰۃ پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب کچھ کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اب امام حسین کے پاس کچھ نہ بچا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جایا کرتی ہے، اس میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، اس میں بڑھوتری ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، بکریوں کو آپ جانتے ہیں؟ جی گوٹ کیا بولتے ہیں؟ کابڑی 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 آپ کھاتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، موریشس میں صبح سے شام تک کتنی کابڑی کو ذبح کر دیا جاتا ہے اللہ کے نام پر؟ صبح سے شام تک موریشس میں، پورے موریشس میں صبح سے شام تک بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ معلوم ہزاروں ہزار بکریاں روزانہ اللہ کے نام پر قربان کر دی جاتی ہیں۔ کیا موریشس میں بکریاں ختم ہو گئی؟ کیا کابری اب موریشس میں نہیں ہے؟ بکری نہیں ہے؟ میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
بکریاں سال میں ایک بچہ دیتی ہیں یا 2 بچے بھی آتی ہے بکری، اس سے زیادہ بکری بچے نہیں دیتی. سال میں 1 مرتبہ بھی آتی ہے بکری. مگر بکریوں کے مقابلے میں جو دوسرے جانور ہیں، نام میں لینا نہیں چاہتا، سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ ارے کتیا سال میں 1 مرتبہ یا کبھی 2 مرتبہ، مگر 1 مرتبہ تو 100% بھی آتی ہے. کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 4 6 8 10 12. 12 سے تو وہ شروع ہوتی ہے، 12 سے وہ شروع ہوتی ہے. اور ایک دوسرا جانور ہے، یہ کتیوں کے مقابلے میں ایک اور جانور ہے، وہ یہ تو 2 4 6 8 10 12 پلے بھی آ دیتی ہے. اور وہ دوسرا جو جانور ہے نا، اس کا نام نہیں لو. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا؟ وہ 12 سے شروع ہو کے 24 تک پہنچتے ہیں. 12 سے شروع ہو کر 24 تک پہنچتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ چھوٹے 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 ڈھیروں کے ڈھیروں پلے. ایک بات بتاؤ، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بکریاں صبح سے شام تک آپ ہزاروں ہزار ماریشس میں روزانہ اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں. کوئی کتا اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوتا. کوئی کتا اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوتا. اس لیے اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ بکریوں کے مقابلے میں ان جانوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ ان چیزوں کی قربانی اللہ کے نام پر نہیں ہو رہی ہے، ان کی پیداوار تو زیادہ ہے مگر ان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے. بکریوں کی پیداوار بہت کم ہے ان جانوروں کے مقابلے میں. چونکہ اللہ کے نام پر یہ قربان کی جا رہی ہیں، تو جتنا اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہیں اتنی ہی ان میں برکت ہوتی چلی جا رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جایا کرتی ہے. آج دنیا میں کتنا ہی مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے، کتنا ہی مسلمانوں کو قربان کر دیا جائے، اللہ کا نام لینے کی بنیاد پر، اسلام کا نام لینے کی بنیاد پر جتنا مسلمانوں کو آج کاٹا جا رہا ہے، جتنا قربان کیا جا رہا ہے، اتنے ہی مسلمانوں میں برکت ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے. لوگوں اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جب اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا تو ایک امام زین العابدین بیمار کربلا کے میدان سے وہ بھی تو بچ کے آئے تھے. کیا حسین کی اولاد ختم ہو گئی؟ کیا آل حسین نہیں ہے؟ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین کربلا کے میدان سے زندہ سلامت بیمار بچ کر آئے تھے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جب اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اللہ نے حسین کی آل میں ایسی برکت دے دی ہے، ایسی برکت دے دی ہے کہ اب آپ موریشس میں دیکھیں تو حسنی حسینی سید آپ نظر آ رہے ہیں، اجمیر میں دیکھیں تو حسنی حسینی سید نظر آ رہے ہیں، آپ کچھوچا میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ میں دیکھیں تو حسنی حسینی سید نظر آ رہے ہیں، آپ بلگرام میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں. آپ دنیا کے جس کونے میں دیکھیں گے، جس ملک میں دیکھیں گے، آپ کو حسنی حسینی سید مل جائیں گے، آل حسن ملیں گے، آل حسین ملیں گے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حسین کی آل میں ایسی برکت دے دی ہے کہ آج پوری دنیا میں آل نبی موجود ہیں، آل حسین موجود ہیں، سید موجود ہیں. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں جب امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے حسین کی آل میں برکت دے دی. صرف حسین کی آل ہی میں برکت نہیں دی، اللہ نے حسین کے نام میں برکت رکھ دی ہے. ایسی برکت رکھ دی ہے جو حسین کا نام لے رہا ہے اسے بھی برکتیں ملتی چلی جا رہی ہیں. میں آپ سے چاہتا ہوں اے لوگوں، اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان کو نسبت ہے اجمیر کے میدان سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ کربلا کے میدان میں نہر فرات سے پہلے بٹھائے گئے کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پر تو پتہ نہیں مولانا کیا معاملہ ہے، وہ پیس ٹی وی تو یہاں نہیں آتا ہے جی، بند ہے، پہلے آتا تھا، پہلے آتا تھا۔ اس پیس ٹی وی میں بیٹھ کر ایک ایسا انسان جس کو اسلامی لباس پہننے کا سلیقہ نہیں، جو یہودیت کا ایجنٹ، جو عیسائیت کا ایجنٹ تھا، اس نے پیس ٹی وی میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر حسین ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر 3 دن پانی کے لیے نہ تڑپتا۔ اسی نادان نے کہا تھا، اور وہ بہت دور کا نہیں، بمبئی کا ہے، ڈونگری کا، مولانا کے قریب کا ہے۔ ارے اس کافر نائب کا ہم کیا نام لیں اپنے اسٹیج پر؟ ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے، جس کو اسلامی لباس پہننے کا سلیقہ نہیں، جو ٹائی لگا کر، پینٹ پہن کر، اور وہ بھی گول ٹوپی لگا کر، وہ جس کو سلیقہ نہیں لباس پہننے کا، وہ تمہارے اسلام کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اسلامی بات کو کر سکتا ہے؟ ارے پہلے خود تو اسلامی لباس میں ڈھل جاؤ، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر 3 دن پانی کے لیے نہ تڑپتا۔ اسی نے کہا تھا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو علی اصغر 3 دن پانی کے لیے جا بلب نہ ہوتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس نادان نے ان کی ولایت کا انکار کیا ہے کہ ولایت جن کے گھر سے چلی ہے، ولایت جن کے گھر سے نکلی ہے، ولایت جن کے گھر کے غلام ہے، ولایت جن کے در کے غلام ہے، اس نے ان کی ولایت کا انکار کیا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، کیا اجمیر میں امام حسین لیٹے؟ زور سے بولو، کیا اجمیر میں حسین آرام کر رہے ہیں؟ اجمیر میں کون آرام کر رہا ہے؟ اجمیر میں وہ آرام کر رہا ہے جس نے امام حسین کی شان میں کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اجمیر میں وہ آرام کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے، کیا مطلب ہے؟ وہاں نہر فرات پر پہرے بٹھائے گئے، چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اجمیر کا میدان ہے، یہاں آنا ساگر پر پہرے بٹھائے گئے، چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ خواجہ میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے ہے، حضور ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے ہے، حضور ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، پانی چاہیے ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں، صرف تمہارے اوپر پانی بند نہیں ہوا ہے، پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا ہے۔ جب تم پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہو آنا ساگر کا، تو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اب خواجہ غریب نواز نے اپنے خیمے میں ایک نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ ایک سوکھا ہوا چھاگل نظر آیا، ایک سوکھا ہوا کٹورا نظر آیا، اور فرمایا لو پانی چاہیے نا، لو جا کے آنا ساگر سے تم اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تصرفات اولیاء ہے، یہ اولیاء کرام کے تصرفات ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کا تصرف ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تصرفات اولیاء کا عقیدہ یہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے دیا تھا۔ تصرفات اولیاء کا عقیدہ
یہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز کا دیا ہوا ہے. تصرفات اولیاء کے عقیدے کی حفاظت بریلی سے احمد رضا نے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تصرفات اولیاء کا عقیدہ دیا خواجہ نے. تصرفات اولیاء کے عقیدے کی حفاظت جب اس پر شب خون مارے جانے لگا تو اس عقیدے کی حفاظت بریلی سے احمد رضا نے کی. سبحان اللہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کرامت خواجہ غریب نواز نے دکھائی کہ سارا کا سارا آنا ساغر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہو گئے. سبحان اللہ. تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ 10:15 بجے ہیں. وقت کافی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ موریشس ہے. یہاں تو 7 بجے لوگ گھر کے اندر ہو جاتے ہیں. تفصیلی بات تو میں کر نہیں سکتا. بہرحال موریشس کے لیے ٹائم کافی ہو گیا. مگر میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جا کے آنا ساغر سے اتنا ہی تو کہا تھا خواجہ کے غلام نے, خواجہ کے مرید نے, خواجہ کے عاشق نے, اے آنا ساغر تجھے خواجہ نے بلایا ہے. آنا ساغر میں ایک لہر پیدا ہوئی. آنا ساغر سوکھتا چلا گیا, خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا. لوگوں اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آنا ساغر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا. اجمیر کی دھرتی پر جتنا کنٹینرز میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا, جتنا سخاووں میں پانی بھر کر رکھا گیا تھا, وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوا. سبحان اللہ. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اجمیر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا. اجمیر کی دھرتی پر جتنا گایوں, بکریوں, بھینسوں اور اونٹنیوں کے تھنوں میں جتنا دودھ تھا وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہو گیا. لوگوں اب جب اجمیر کے مادی راجہ کو پانی کی ضرورت پڑی, اب مسلمانوں کے خواجہ کی بارگاہ میں اجمیر کا راجہ حاضر ہوا ہے. اے خواجہ ہمارے اوپر رحم کر دو, اے خواجہ ہمارے اوپر کرم کر دو. ہمارے فوجی پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. اے خواجہ ہمارے اوپر رحم کر دو. ہمارے جانور پیاس سے تڑپ کر مر رہے ہیں, دم توڑ رہے ہیں. ہمارے فوجی دم توڑ رہے ہیں. اے خواجہ رحم کر دو. آنا ساغر پانی چاہیے, پانی دے دو. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے یہ اتنی بڑی کرامت دکھائی کیوں کہ آنا ساغر کو کٹورے میں جمع کر دیا. یہ اتنی بڑی کرامت کیوں دکھائی؟ خواجہ نے یہ کرامت اس لیے دکھائی کہ اسلام پھیلانا تھا. خواجہ نے کرامت دکھائی, اسلام پھیلنے لگا. خواجہ کرامت دکھا رہا ہے, اسلام چمک رہا ہے. خواجہ کرامت دکھا رہے ہیں, اسلام آگے بڑھ رہا ہے. خواجہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں, اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس نادان نے کہا تھا کہ اگر حسین ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر 3 دن پانے کے لیے نہ تڑپتا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی اپنے بچوں کو پلانے نہیں گئے تھے, اپنی اولاد کو نہر فرات کا پانی کرامت دکھا کر پلانے نہیں گئے تھے. امام حسین کا مقام یہ تھا کہ وہ اپنا لہو دے کر اسلام بچانے کے لیے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بچانا اور ہے, اسلام پھیلانا اور ہے. خواجہ کرامت دکھا رہے ہیں, اسلام پھیل رہا ہے. خواجہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں, اسلام پھیلتا جا رہا ہے. خواجہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں, ادھر کی کاٹتے جا رہے ہیں, ادھر نکالتے جا رہے ہیں, ادھر کاٹتے جا رہے ہیں, ادھر نکالتے جا رہے ہیں. اس طریقے سے خواجہ غریب نواز نے کتنوں کی کاٹ دی معلوم ہے آپ کو؟ کتنوں کی کاٹ دی؟ ایک روایت میں آیا کہ 9 لاکھ اور ایک روایت میں آیا کہ 90 لاکھ. تو 9 لاکھ یا 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ غریب نواز دامن اسلام میں لے آئے. خواجہ کی کرامت کی بنیاد پر پھیلنے والا اسلام, خواجہ کی کرامت کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے. اجمیر کے میدان میں خواجہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں, اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے. خواجہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں, اسلام پھیلتا جا رہا ہے. خواجہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں, اسلام چمکتا جا رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو
انگریزوں کے دلال روح اسلام کو کھینچنے لگے تو روح اسلام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی ماننا یہ روح اسلام ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا یہ روح اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار و اختیارات نبوت کو ماننا یہ روح اسلام ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ روح اسلام ہے. مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ روح اسلام ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو جب کھینچا جانے لگا تو بریلی کے میدان سے امام احمد رضا نے روح اسلام کو بچایا تھا. اس لیے ہم روح اسلام بچانے والے احمد رضا کو بھی مانتے ہیں اور اسلام پھیلانے والے خواجہ کو بھی مانتے ہیں. اسلام کو بچانے والے حسین کو بھی مانتے ہیں. اسلام کو نکھارا کہاں سے؟ اسلام نکھرا تھا بغداد کے میدان سے. کیا مطلب؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے، بچا کربلا کے میدان سے، نکھرا بغداد کے میدان سے، پھیلا اجمیر کے میدان سے، روح اسلام کو بچایا بریلی کے میدان. اس لیے ہم اس روح اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام نکھارنے والوں کو بھی مانتے ہیں، اسلام بچانے والے حسین کو بھی مانتے ہیں، اسلام لانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کلمہ پڑھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. لوگوں بات میری کہاں سے کہاں تک نکلتی چلی گئی، مگر یہ موریشین عوام ہے یہ لمبی چوڑی تقریر یاد نہیں رکھ سکتی. تو میں سوچتا یہ ہوں کہ طوفان نوح لانے سے آیا فائدہ دو اشتے ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.